الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ میلاد شریف کا مہینہ بھی ہے اور حضرت کا جو ہے وہ ختم شریف بھی ہے 40واں بھی ہے، تو امام بوصیری نے جو فصل باندھی ہے قصیدہ بردہ شریف میں فی مولد النبی کہ حضور کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو اس وقت دنیا کے حالات کیسے بدلے۔ ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یاتی بمبتدأ منہ ومختتمی یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر صاحِ العین من صدم وساسابت ان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ضمی کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمی والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن کلمی عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الانذار لم تشمی من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبزا به بعد تسبيح ببطنهما
نبض المسبح من احشاء ملتقمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. میدان حدیبیہ میں سہیل بن عمر اور عروہ بن مسعود جب حضور نے لکھا نا میں محمد رسول اللہ، وہ کہنے لگے ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، آپ یہاں محمد بن عبداللہ لکھے. اندھے شیشے کیسے چمکے. تو بعد میں سہیل بن عمر مسلمان ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب حضور نے آخری حج فرمایا نا تو آپ نے مبارک بال اتروائے. تو نبی علیہ السلام وہ پہلے مبارک بال حضرت سہیل بن عمر کو دیتے تھے، پھر صحابہ میں وہ تقسیم کرتے تھے. تو صدیق اکبر فرمانے لگے حدیبیہ کا منظر بھی میں نے دیکھا کہ حضور کا نام نہ برداشت کر سکے، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو میں نے دیکھا کہ جب حضور سہیل بن عمر کو اپنے بال دیتے ہیں تو پہلے وہ چومتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں، پھر صحابہ کو دیتے ہیں. اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. اسی پر بھی میں کئی دن تقریر کر سکتا ہوں بھائی یہ کیسے پھر تبدیلی آئی، اندھے شیشے پھر کیسے چمکے. جنگ یرموک اکرمہ بن ابی جال فتح مکہ والے دن بھی انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھنا. خالد بن ولید دا مقابلہ بھی انہوں نے کیتا، آخری باری بھی راستہ روکیا. خالد بن ولید ایک کو بار تلوار چلائی، انہوں نے بندے کافی ساری رگڑ دیتے. حضور ادھروں تشریف لے آ رہے سن جنت المعلا والوں فاتحانہ انداز. حضور نے تلواراں چمکدیاں ویکھیاں مسفلہ والوں. تو حضور نے فرمایا میں جو منع کیتا ہے تلوار نہیں چلانی تے کون تلوار چلا رہا؟ عرض کی تھی جی خالد بن ولید چلا رہا. حضور نے فرمایا بلاؤ، انہوں نے بلایا. فرمایا میں مرا روکا جو ہے تسی کیوں چلائی؟ عرض کی تھی حضور کو کھڑے جو ہو گئے سن میں کی کر دوں. تو پھر میں انہوں نے انج ایک باری کیتا تو سارے رگڑے گئے، ایک کو تلوار چلی بس. اے پھر نس گئے مکہ چھوڑ کے اکرمہ حضرت اکرمہ نس گئے ابو جال دے پتر. انہوں نے کہا میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. انہوں دی بیوی ام حکیم رسول اللہ کو آئیاں تو حضور نے فرمایا جتھے اکرمہ ملے انہوں قتل کر دیو. تو انہوں دی بیوی آئیاں عرض کی تھی حضور سارے نو معافی ملی تے میرے شوہر نو نہیں مل سکتی. حضور نے معافی ہو گئی. عرض کی تھی حضور ابو جال دا پتر ہے، انہیں کسی موقع تے تہاڈے خلاف سازش چھوڑی نہیں، وہ کوئی نشانی منگے گا. حضور نے اپنی مبارک چادر دے دی. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ وہ ہزاراں رنگاں میں چرنگے دے محمد. اسی انہاں دے در دیاں گلاں کرنے لوگ کہہ دیں گے سیاسی باتیں کرتے جھوٹ مور لے. ام حکیم کہہ دیں میں چادر لئی تے میں گھوڑے تے سوار ہوئی تے او یمامہ کشتی تے جا سوار ہوئے کہندے میں جانا ہے. وہ کشتی والے کہن بسم اللہ پڑھو. وہ کہنے لگے میں بسم اللہ تو نسیاں میں تو نہیں پڑھنی. اتنی دیر انہوں نے بیوی پیچھے چلی گئی. انہوں نے کہا رسول اللہ معافی دے دی. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو معافی نہیں مل سکتی. انہوں نے کہا اے حضور نے چادر دی تھی. وہ لمبا سفر ہے، وہ تک کئی جمعے دیا تقریراں آپ اپنے شوہر نو لے کے آئیاں. تے حضور نے پتہ ہے کی فرمایا؟ جدوں صحابہ بیٹھے سن فرمایا جا اکرمہ تو مومنا مہاجرا لا تسبوا ابا. فرمایا اکرمہ آ رہا تو من کے آ رہا، سب کچھ چھوڑ کے آ رہا، اودی موجودگی جو دے پیو نو گال نہیں کرنی. اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے. جدوں حضرت اکرمہ آئے نا تو حضور اتنی تیزی نال اٹھے کہ حضور دی مبارک چادر کندھیاں تو ڈھہ پئی. اے گلاں دسنیاں سن نہ دنیا نو. تسی اقوام متحدہ جا کے بھئی پھر تساں کے کیتا اقوام متحدہ والےاں؟ تساں لکھاں لوگ مار کے عراق شام وچ تے سانو عدد درس دے دیو. ایتھے تیرا ابو جال دے پتر نو بھی چادر بھی مل گئی. تے حضور نے سامنے بٹھا کے حضور نے فرمایا گل مک گئی. عرض کیتی حضور انج نہیں میں بڑیاں دشمنیاں تواڈے نال کیتیاں بڑیاں حضور میرے سامنے دعا منگو میرے واسطے. تسی اے دعا منگو میں جڑی تواڈے سامنے بے ادبی کیتی رب وہ بھی معاف کرے، جڑی میں کنڈ پیچھے تواڈیاں مخالفت کی. حضور نے جدوں دعا منگی نا عرض کیتی حضور بس
ہن ویکھو میں اسلام واسطے کیویں کام کرنا. جنگ یرموک وچ لوڑ پی گئی، انہاں دا 6 لاکھ بندہ، صحابہ 36,000. حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے آ گئے. فرمایا بھائی بس اکرمہ نوں زندگی نہیں چاہیے تھے، موت تے بیعت کرو. حضرت خالد آ گئے، فرمایا اج بڑی لوڑ ہے تہاڈی. انہاں کہا پیچھے ہٹو، اسی پچھلیاں صفاں چ آئے ہاں، اج قضا کرنا چاہندے ہاں سارے. بس گل تے اتنی سی. حضور دیاں شاناں تے آودا اوتھے پھر جناب آپ دے بیٹے نے پہلے بیعت کیتی، عمر بن اکرمہ. پھر آپ نے چاچے نے بیعت کیتی، جناب حارث بن ہشام آ کے بیعت کیتی. پھر حضرت درار بن 400 صحابہ نے موت اتنے بیعت کیتی. تے دوویں باپ بیٹا جنگ یرموک کے شہید ہو گئے. حضرت اکرمہ بھی تے پتر بھی، ابو جال دا پتر بھی تے پوترا بھی شہید ہو گئے. تے حضرت خالد بن ولید دے آپ نے ایک جڑا ران ہوتے اکرمہ دا سر رکھیا تے دوسرے تے انہاں دے پتر دا رکھیا. حضرت اکرمہ اکھ کھولی، فرمایا خالد گواہ رہنا، پچھلیاں صفحہ چاہیاں لیکن کم کر کے جا رہے ہیں. بس اتنی بات. حضور دیاں شاناں بیان کرن لگے جناب کی جی اے جی تسی میلاد کرنی پہلے تھانے میں اجازت لو. او میں کہا ہوتے کہاں خلیلو بنا، تو اپنا تھانہ رکھ کول. اور سیاسی جلسے دی تے اجازت ہو سکتی، حضور دی ولادت دے جلسے دی بھی تیرے کول آنا سو پوچھنے. بھائی کتنا ساری شان بیان کریے، پرے ہٹ. پاکستان تو بنا ہی اس خاک کی برکت سے ہے جو میرے آقا مولا کے نالین پاک کے ساتھ لگی ہے. توجہ 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 تو اے جتنے پھیتے پھوتے تسی لائی پھر دیو نا، جو پاکستان نہ بندا. ایک کہندے جی اتنے کٹیا نا انہاں ڈاکٹراں نوں اتنے سرحد تے وزیر جڑا صحت کہن لگا یہ تو ساڈا احسان ہے کہ اسی جناب انہاں ڈاکٹر نوں ملازمت دتیاں ورنہ پکوڑے بیچ رہے ہوندے. میں آکھیا صرف ڈاکٹر ہی نہ بیچ رہے ہوندے، اتوں لے کے تھلے تک پاکستان نہ بندا تے سارے پکوڑے بیچ رہے ہوندے. ایک ڈاکٹر تھوڑے بیچ رہے ہوندے سن، سارے ہی پکوڑے بیچ رہے ہوندے سن. ہاں جی یہ کیڑی بات ہے؟ ڈاکٹر بیچارے نے اس واسطے کہ تہاڈا علاج کر دین، تسی انہاں نوں پھنڈ لائی. ہاں جی تساں سمجھا مولوی ہیں، اسی مولوی تے جل جاندے ہیں نا، جلنا کوئی نہیں. ہاں جی نابینے نوں بھی تسی کٹی جا رہے ہو، سارے نوں کٹی جا رہے ہو، کوئی عقل والی بات کرو. صحابہ کہندے نے حضور ساڈے نال انج پیار کردے سن، کانا سارا بن انج سی جویں پیو پتراں نال پیار کردا. پڑھ دیواں جی حدیث پاک. اے وچ سارا نظام مصطفیٰ ہے، حضور دی ساری سیرت ہے. امام حسین کی فرماندے ہیں، پڑھ دیواں. تو جو مولوی خادم گالیاں نہیں دیتا، یہ حدیثیں پڑھتا ہے. کیوں جی انہیں جو چمگادڑ جو دیہڑی لٹکی ہوئی ہوئے تو انہوں کسی نے پوچھا جناب تسی باہر نہیں تشریف لے آندے دیہڑی؟ اے چمچرڑی ہاں ساڑھے پاسے آنے اتنے تو چمگادڑ آنے نا، ساڑھے پاسے چمچرڑی آنے اٹک گئے. ہاں جی تسی اتنے پنڈی والے کی آدھے ہو؟ ہاں چمگادڑ. یہ دیہڑی پتہ ہے نا درختوں نال لٹکی رہندی تے بالیاں نال، دیہڑی باہر نہیں آندی. یہ کسی نے پوچھا جناب تسی دیہڑی نہیں آندے؟ کہندے میں آن دے تو کوئی مسئلہ نہیں، تہاڈا سورج مینوں چنگا نہیں لگدا. کیوں جی؟ ہاں چمچڑکی نو سورج چنگا لگتا. ساڑیاں تقریریں انہوں چنگیاں نہیں لگدی، بڑی سخت باتیں کرتا ہے. میں آکھیا چمچڑکی والے کام چھڈو نا. ہاں جی کیوں جی ہوئے بندہ ذات دی چمچڑکی تے مطلب گلا سورج نال کرے. ہاں جی اسی تو کدی بھی کسی گل نہیں کی، اسی تو صرف لوگوں کو آئینہ وکھاندے ہیں. تے آئینے میں اگر غلط صورت نظر آوے تو آئینے تے غصہ کڈن تے بجائے اپنا بوتھا صحیح کرنا چاہیے. ہاں جی ہاں جی آئینے جی آئینے کی کیتا ہے جی؟ آئینے وہ کچھ وکھایا جڑا تہاڈا بوتھا سی. نائی کول جاؤ اپنی حجامت صحیح کراؤ. جی آئینہ جی بھوش وکھاوے جی بندہ ہوئے بھوش تے کہاں جی مول خادم میں نے بھوش کیا؟ میں کہا میں تے بھوش کوئی نہیں کیا، آئینے نے کیا تو بھوش ہے. ساڑھے نال ایویں لوگ خلاف گلاں کردے رہندے نے، بیٹھ ایویں تبصرے کر جی مولوی پیچھے ہٹ گئے، مولوی ڈر گئے. تو داسا تو کھیڑا جناب پانی پات دی لڑائی لڑے پھردا جیسی پیچھے ہٹ گئے. کیوں جی ایک گل تو میں کرنا ہی نہیں کہ اپنے فقیراں کول میں آیا. ہاں وہ موضوع میرا اور ہے، میں تے گل یہ جی کرنا نہیں چاہتا بعد پھر انہاں واسطے کوئی پریشانی پڑے نا. ویسے ہی میں کوئی نہیں کردا یہ جی گل، میں گل اتنی کرنا. نہ اقبال کہندا او نہ بلا مسجد ہوں تا تہذیب کا فرزند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بس اتنی بات ہے. عن الحسن ابن علی، اے امام حسن کو روایت ہے تے امام حسن فرماندے ہیں میں امام حسین کو بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے بھائی کسی موقع تے کہاں گا میں حسین تو انہوں حدیث آندھی
تو کہتے ہیں میں جب امام حسین نو گیا تو میرے تو پہلے امام حسین اپنے ابا جی کو پوچھ چکے سن سارا. میں کہا تو کمال کی تھی جی تسی. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطولي. قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخلي وعن مخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غير يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم ويحذر الناس ويحترس منهم ويقويه ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوahي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وداد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألته عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه. يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا. ایتھے آگے توجہ اتنا کہتے ہیں حضور اتنا پیار کیتا اپنی امتنا فصار لہم ابن 1,24,000 واسطے صحابہ انجے بمنزل باپ دے بن گئے. تسی ہر بندے نہ پھڑا پا کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں مولوی ایسے ہیں ڈاکٹر ایسے ہیں نابینے ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں فصار لہم. اے نظام مصطفیٰ جہد واسطے اسی میں پوری حدیث تاں یاد کیتی ہوئی تاکہ کوئی اے نہ کہے جی تہاڈا دستور کیویں. میں کہا جی آندی ہے تو سن پھر اے ساڈا دستور. ہاں جی قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم ابا فصاروا عنده في الحق سواء. امام حسین فرماندے 1,24,000 صحابہ وچوں کدی کسی نو محسوس نہیں سی ہویا کہ حضور میرے نال زیادہ اس صحابی نال پیار کردا. دسو یار ہے کوئی گل کائنات دی ایتھے گل کرو جے تی اسی انہاں دیاں گلاں کرنے. 1,24,000 ایک صحابی نے بھی کدی محسوس نہیں کیتا کہ حضور میرے نال زیادہ انہاں نال پیار کردا. واشی بن عرب بھی آئے تو پھر گل اتھی چلی گئی. ہاں جی اے کیڑیاں گلاں جڑی اسی اس واسطے کہندے جی تہاڈا دستور کیویں منشور کیویں. میں تو جناب
حجت الوداع دا خطبہ بھی پورا یاد کیتے ہوا. ہاں جی غزوہ تبوک دا بھی پورا یاد کیتے ہوا, غزوہ احد دا بھی پورا یاد کیتے ہوا. ایک خطبہ تے حضور نے دیتا نا اتھے میدان عرفہ وچ حجت الوداع دے موقع تے, ایک حضور نے کعبے دا دروازہ پکڑ کے خطبہ, حضور نے 60 قیامت دیاں نشانیاں بیان کیتیاں اودے وچ, وہ بھی مینوں یاد ہے. اور ساڈا کام ہی کوئی نہیں, اور اسی لوگاں دی پھڑ 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 کرنی بھائی, جی میں کھوتا جناب چھولے کھانے پھڑ پھڑ کرنا. تسی حضور دیا شانہ بیان کرو, فلاں انگریز نے یہ بات کی تو فلاں انگریز کون ہوتا ہے جناب حضور کے بارے میں بات کرنے والا. ہاں جی اسی انہاں دفاع کرنا ہے ساری زندگی, نا یہ وہی جواب ہے جڑا صحابہ نے جواب دیتا بس. اتنے معذرت خانہ دین, معذرت خانہ دین, معذرت خانہ دین. انہاں نو انگریزاں نے اتنا جناب امن دا درس دیتا, اتنا انگریزاں انہاں نو امن پڑھایا کہ میں ہن ایتھے گل کر رہا نے کئی دیاں ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہیں. یعنی ضرب تے حرب دو ہی چیزاں اسلام وچ, سمجھ آئی, دو چیزاں ضرب تے حرب, لڑائی کرنی تے جہاد کرنا تے دشمنان خدا و رسول نو مارنا. اے حافظ سارے تے بیٹھے تسی پکے حافظ ہو سارے, آپ صاحب تو سبحان اللہ خود تے انہاں دے وڈے بھائی جان تے سارے تو پکے. میں نو پورے قرآن جو حافظ کٹ کے دسن وچ جتھے قرآن نے کیا ہوئے کہ امن کرنا ہے, امن کرنا ہے, وہ تے ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل ھذا البلد آمنا. ہاں جی وہ بھی خاص شہر دے بارے فرمایا آمنا. وہ بھی جدوں حضور جس دن آئے اس دن پھر تلوار اس دن بھی نکل آئی. چلو 100 چھوٹیاں وڈیاں جھڑپاں بن دیاں 100. بدر شریف تو پہلے کتنی جھڑپاں ہو چکی ہیں سن جی, اے علماء نو چھڑ کے تسی مجمع دسو میں. بدر شریف تو وڈی جنگ ہوئی نا جی 8, انہاں وچوں 5 دے نام دسو, بہ جاؤ. اے کدی انہاں بیان ہی نہیں کیتی ان گلاں. اس تو پہلے جناب 8 جھڑپاں ہو چکیاں سن مشرکین مکہ نال. حضور کدی 40 صحابہ نو ادھر بھیج دیتا, فرمایا فلانے مقام تے جا کے اے میرا خط کھول کے پڑھنا ہے. پھر اتھے لکھیا ہوندا سی ہن تسی این چلے جانا ہے. 200 میل تو دور جا کے صحابہ خط کھول دے سن. حضور نے فرمایا نہیں تسی این چلے جانا ہے, تسی اتھے تاک لا کے بہنا ہے, اتھوں این بندے نے گزرنا ہے, انہاں نو تسی نپ کے تے میرے کول لے آنا ہے. ایک گلا بھی کیوں نہیں بیان کرتی, ایک کیوں نہیں بیان کرتے تسی؟ حضور نبی الملاحمن, ہاں حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی, فرمایا میں جنگاں والا نبی ہاں, وانا نبی الملاحم حضور نے فرمایا. ایک کیوں نہیں دستے تسی لوگاں نو گلاں؟ 100 جنگاں تقریباً لڑیاں گئیاں, 100 جنگاں چھوٹیاں ساریاں ملا کے, یعنی ایک جھڑپ واسطے صحابہ 8-10 چلے گئے, جھڑپ ہو گئی. وہ تو بیان وہ تو کدی ذکر ہی کدی کسی نہیں کیتا. لو جی 10 سال 1 مہینہ تے 4-5-6 دن بن دن, تقریباً 4 تو 6 دن. 10 سال 1 مہینہ تے 6 دن بعد حضور نے جنگ کی تھی. 1 مہینہ 6 دن بعد. کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور سانو روٹی بھی کمان دینی نہیں کہ نہیں, تسی لڑانا ہی ہے سانو. اس واسطے تو جنگوں والے نبی ہیں. بس اتنی بات ہے. فتح مکہ والے دن حضرت سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا. اے ضرب تے عرب تو اتنا بیگانہ ہے کہ کافرہ نے انہوں اتنا یرکایا کہ لبیک والے کی اسی سیاست کر رہے ہیں جناب, تجھے اپنی ایمان نہ دسو کچھ بھی نہیں سیاست, ایسی کیڑی سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے اتنا ڈرایا کہ چونکہ میں ضرب عرب دیاں گلاں 2 ہی گلاں میں کرنا, کہتے توبہ توبہ توبہ, اے بڑے دہشت گرد ہیں. وہ میں کیڑی دہشت گردی کی, وہ خدا دا خوف کرو بابا جی, میرے جائے دہشت گرد بندے نال پیار کرنے. نہ اتنے بڑے بزرگ آدمی حضوری آدمی جناب انہیں کہ ضرب اسی تو گل ہی کدی نہیں, اسی تو دین بیان کرنے ہیں جڑا رسول اللہ دے کے گئے. فتح مکہ والے دن سب تو بڑا جڑا ہے سی نا جھنڈا حضور نے دیتا نا سعد بن عبادہ نو, سب تو بڑے جڑے لشکر سی نا انہاں نال سی. انہاں ویکھیا جڑے حضور نے کوڑے سٹن والے سارے اودے کھڑے, انہاں کو اپنے واسے چ نری گل. انہاں فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ, فرمایا آج لڑائی دا دن ہے, آج کعبے بھی بندے وڑ دیاں گے. تسی دیکھو نے چپ کر گئے ہو سارے. او خدا دے بندے, او ٹا جاؤ خدا دے بندے, او توجہ اے سمجھ دین بھائی, اوے تے کعبے دی گل ہے نا, الیوم تستحل الکعبہ, آج کعبے بھی بندے مارنا جڑا حلال کر دیتا جائے, مار دیاں گے آج بندے, ہٹ جاؤ. گل انجو دی ارتجت آل مکہ تا, حدیث پاک دے الفاظاً پورا مکہ ہے لیا ایک باری کر. میں اس اسلام دا قائل ہوں, ہاں جی میں اس اسلام دا قائل. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کی مطلب,
کہ آخری کشمیری جب مر جائے گا نا پھر جنازہ پڑھن جاواں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیر اینج نال کشمیریاں دے تسی کشمیریاں دے اینج نال کھڑا ہوو کہ ایو جی دھمکی لاؤ کہ مودی پورا ہلے تے ٹرمپ تک ہلن بھائی اے کی کروں انہاں کہا کچھ بھی نہیں اسی کرو جڑے گھوڑے بدے ہوئے سن اسی انہاں گھوڑیاں تھوڑ جا انہاں ٹنگا شنگا سو گئی سن اسی گھوڑے چلانے نہیں تھوڑے جا توجہ بھائی وہ بات سنو شیر و گل سنو گھوڑے بدے ہومن تھک جاندے نا پھر مالک انہاں دا لگام پکڑ کے ٹرانے بھائی انہاں دیاں کی کہندے کلوڑ پے گئے انہاں دیاں ٹنگاں اسی گھوڑے بدے ہوئے نا تے کہوٹے بہت سارے الحمدللہ ہر قسم دا گھوڑا اسی بدیا انہاں نو تھوڑا جہا ٹراؤ سمجھ آئی ہاں جی انہاں نو صرف انہاں دیاں ٹنگاں سیدھیاں کرو جے پورا کفر تواڈے پیراں وچ نہ ڈٹھیا تے گل کر جانا بس اتنی کچھ بھی نہیں لڑن دی لوگ صرف وہ گھوڑے تھوڑے جا کھولو انہوں نے کہا بھئی کیوں کھولے نے یارا جو بڑا عرصہ ہویا بدے ہیں بیچارے بیمار ہو گئے تھوڑے بٹور رہے ہیں ہاں جی اتنی بات تے گھوڑے رب نے فرمایا بھی اسے واسطے وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کیوں جی حافظو وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ صاحب حضور خود ممبر تے بیٹھ کے فرمایا اللہ ان القوۃ الرمی ترے واری حضور نے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دینے قوت دا معنی حضور نے خود بیان کیتا مطلب بعد وچ کوئی کہنا جی ڈولے بنانا قوت ہے ہاں جی یار ہری سے کھانا قوت ہے او فلانے پتا سے کھانا قوت ہے حضور نے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا اللہ ان القوۃ الرمی اللہ ان القوۃ الرمی اللہ ان القوۃ الرمی فرمایا خبردار قیامت تک جو قرآن نے قوت بیان کیا ہے اس سے مراد ہے پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو پھینکنے والے تیرہ باری حضور نے گل فرمائی اسی پھر انہوں گھوڑے تیار کیتے وہ تے انگریزاں کو پیسے لے کے اتنے مال بنا دے رہے ہو ویل للعرب جڑے ہوئے کھڑے عرب سارے ہلاک ہو گئے ہاں جی مندر بنان لگ پے میں کہا حضور یہ مندر ڈھان آئے تے تو 1407 مندر بنان لگ پے شرم نہیں آئی تینوں وڈے مندر بنا رہے مودی نے مندر بنا میں محمود غزنوی کو پوچھا میں کہا تسی جی اتوں ڈھان آئے کہ بنان آئے کہندہ تین پتہ نہیں میں تے غزنوی ہاں جہدے بارے اقبال بھی بولیا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ عرب تے ہو گیا ہلاک تے فٹ بال دے میچ کھیلنے لگ پے تے انج پھرن لگ پے تے حرمین طیبین بک بکارے شروع کر دیتے وہ بھی ہلاک ہو گیا گھوڑے صرف ہیں تواڈے کول تے گھوڑے اسلام دے کام لیاؤ تے اسلام نے یہ نہیں کہ میں گھوڑے بدی رکھو انہاں گھوڑے دا مقصد بیان کیتا ہے اسلام نے کیوں جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں ویسے کسی دے ڈیڈے درد نہیں ہونی چاہیے کہ ہونی چاہیے پیڑا اور تے پھکیاں اور قرآن بیان کرنے لگے بھی درد ہوتے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا تھا وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ کیوں جی اللہ نے فرمایا گھوڑے تیار رکھو تے انہاں گھوڑیاں نو پھر کرنا کیویں تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ انہاں گھوڑے دے ذریعے ڈرانا ہے اللہ دے دشمناں یہ قرآن دا نہ صحیح ہے اسی گل کرنے کہنے جی سیاسی بات ہو گئی قرآن کہندا ہے گھوڑے جڑے بدے نے نا شاہین میزائل تے غوری تے ابدالی تے درار ٹینک تے ابابیل تے خطف تے سارے گھوڑے انہاں نو اللہ دے انہاں دے ذریعے اللہ دے دشمناں نو یرکاؤ آیا بھائی آیا شاہین آیا بھائی غوری آیا مودی بیچاری کی کیا حیثیت وہ دی فوج کی کیا حیثیت وہ سکھا جو ہے حضور نے فرمایا 5 چیزاں فطرت دے چن اے وال منانے اے لباں واسطے کچھاں وال تے سکھ وہ جنہیں وال چھڑ دیتے کہتے جی سکھ بڑے ہمارے دوست ہیں میں کہا تسی بھی چھڑ دو وال ایڈی جی یاری سکھا نال تسی وال چھڑ دو پتہ لگے شرم ہی انہوں نے کوئی نہیں نہ انہوں نے پتہ ہے کوئی دین مصطفیٰ دا نہ انہوں نے کوئی گل ہے نہ انہوں نے کوئی سمجھ ہے سکھا نال جناب انہوں شیر پنجاب لکھی بیٹھے نو او رنجیت سنگھ نے جنہیں بادشاہی مسجد گھوڑے بدے رکھے پتہ ہے نا دہلی چ انگریزاں قبضہ کر لے سی تے پنجاب وچ رنجیت سنگھ قبضہ کر لے سی تے بادشاہی مسجد تے سنہری مسجد جنہیں گھوڑے بدی رکھے وہ پرانی تصویر موجود ہے ادھے مینار بھی نہ ڈھا دیتے سن وہ تے سکندر حیات نے پھر ایک پیسہ لایا مسلمانوں تو یار چندہ دیو مسجد وہ تے ویچو سی کھانا انگریزاں نو کہنا سی استبل تسی لے لو
تو پھر دہلی دے مسلمانوں نے کہا انگریزوں کہ جتنا سونا لینا نے لے لو، ساڑی مسجد استبل نہ بنا تھوڑی بھائی. تاں پھر انگریز باز آئے سن، پھر پیسہ لے کے دوبارہ مسجد بادشاہی تعمیر ہو. پرانی ویکھو ساری ڈٹھی پئی ہو تو مسجد، وہ تو استبل بنا چھڈے سی. رنجیت سنگھ شیر پنجاب اس واسطے کہ تہاڑی دھی جڑی سی، ساڑی دھی شرف النساء گورنر عبدالصمد دی دھی جڑی سی، وہ قرآن پڑھدی سی تے نال تلوار بھی اج رکھدی سی. ہاں تے وہ جدوں مرن لگی تے اپنی ماں نو کیا، انہوں ماں کہندی سی بچی اے کی کردی، قرآن تو ہویا بھلا نال اے تو کی رکھنی تلوار. تو انہیں کہا ماں این دو قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا ماں اس واسطے کہ قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. ہاں جی، مومنہ باتیں کو قرآن بس است اور تربت مارا ہمیں سامان بس است. وہ کہنے لگی جب میں مر جاواں میری ماں تو پھر میری قبر اتے تلوار اور قرآن رکھ دینے بس، تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ اے دو چیزاں مسلمانوں واسطے لازم ہیں. آگے پھر اقبال رویا، کہنے لگا خالصہ شمشیر و قرآن را و برد اندراں کشور مسلمانی و مرد. جنو رنجیت سنگھ کانا آیا تو انہیں پھر مسلمانوں دی دھی دی قبر کھود دیتی اور تو قرآن بھی چک لیا. خالصہ شمشیر و قرآن را و برد. اقبال کہندا ہے خالصہ آیا، رنجیت سنگھ آیا، انہیں نالے تلوار چک لئی تے نالے جناب قرآن کٹ لیا. اندراں کشور مسلمانی و مرد. اقبال کہندا جس دن رنجیت سنگھ کانے نے مسلمانوں دی دھی دی قبر کھول کے قرآن تے تلوار چک لئی سی نا، او دن مسلمان سارے مر گئے سن. انہوں شیر پنجاب لکھی پھر دے، وہ بھی قلعے وچ جڑا اورنگزیب عالمگیر بنایا. یا تو رنجیت سنگھ دا اپنا قلعے چ رکھو نا، او دا حال پتہ ہے کی وے؟ او دا حال اے وے کہ شہاب الدین محمد غوری دا مجسمہ بنا کے تے او دے دو میں ہتھ وچ تلوار نپا کے تے تھلے لکھیا جائے شیر ہند آ رہا. او تو شیر پنجاب کہندے نے، شیر ہند آ رہا. او دا حال اے وے جی. انشاءاللہ ہٹ جانا ہے تو ساڈے نال کھڑے تے ہوو. توجہ اسی توجہ بھائی توجہ. بات اے وے، صرف میں اپنے بچے نو یہ گل کر رہا ہوں کہ ساڑی تاریخ یہ نہیں ہے. ساڑی تاریخ ساڑے شیر پنجاب بھی تے شیر ہند بھی شہاب الدین محمد غوری ہے، التمش ہے، علاء الدین خلجی ہے، ظہیر الدین بابر ہے. رانا سانگا دے مقابلے گئے سی ظہیر الدین بابر، 10,000 بندہ سی، وہ 80,000 دا لشکر سی. انجن انہیں ویکھیا نا تے انہیں کہ وہ کہندا اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نے شہید ہو جانا ہے. فوج دا مرال نیچے گر گیا. ظہیر الدین جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پر. اقبال کہندا حکمران بننا بڑا آسان ہونا، لیکن جڑی حکمرانی ہے ادو آندی جدو اندر دا جڑا خون ہے وہ بھی پانی ہو جائے بندہ. ظہیر الدین بابر جدو اے گل کی تھی فوج ساری پریشان ہو گئی. پھر انہیں سر چکیا، انہیں کہا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے. 10,000 بندے 80,000 نو شکست دے دیتے. ظہیر الدین بہت بابری مسجد بھی گر گئی تے اتھے جناب ہندو کہندا نہیں نہیں اتھے تو مندر بننا ہے. میں کہا پتر ہو ظہیر الدین بابر آنا ہے، اے بابری مسجد اساں دوبارہ اتھے بڑھانی. تسی 5 ایکڑ زمین اپنی رکھو سنبھال کے، مسجد اتھی اسی بڑھانی جتے ظہیر الدین بابر بنائی ہے. ہاں جی، لیکن بہرحال تسی تھوڑا جا تسی تو اپنے دند گزا بیٹھے ہونے شیر. اقبال کہندا وہ شیر جگیا نا شیر بیدار از فسون میش خفت ان اطاعت خیش را تعذیب گفت. اقبال کہندا ایک بھیڑ ملی شیر نو تو کہنے لگی آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں. وہ شیر ڈر گیا. ان کے قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں. وہ شیر بڑا یرک گیا تو وہ کہنے لگا اچھا پھر ہونا سی کی کریے، کھانا تے ہے. انہیں کہا گھا کھایا کرو جی بیڑا کھا کھاندیا. اقبال کہندا بھیڑ شیر بھیڑ گھا کھان لگ پیا. کہندا کچھ دن بعد ایک راشد صاحب جب بندے اتوں گزرے تو انہیں کہ ویکھیا تے شیر بھیڑاں پہ کھاوے. اور شیروں بہ جاؤ جی تسی کیڑا کام شروع کر دیتا، بہ جاؤ بیٹھ جاؤ میری گل کرن دو. ہاں کھان پینے والے بعد کرنے ٹھہر جاؤ. جی اتوں بندے گزرے انہیں کہا ویکھیا شیر پہ چرے. انہیں کہا شیرہ تینوں کی ہویا ہوئے؟ شیرہ بھی کہتی گھا کھانے. انہیں کہا یار ایک بھیڑ آئی سی انہیں میں بڑا ڈرایا تو میں گھا کھانے شروع کر دیتے. انہیں کہا چلے آؤ شیر گھا نہیں کھاندے ہوندے. انہیں کہا کی کھاندے؟ انہیں کہا گوشت کھاندے. شیر نو پھر جوش آیا، شیری پرانی یاد آئی. انہیں چھاڑ ماری بھیڑ نو نپیا دن تے گسا چکے سی گھا کھا کر.
وہ چک پایا چک پہ ہی کوئی نہ، وہ مڑ کے پھر آ گیا۔ اقبال کہنا شیر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیش را تہذیب گفت۔ اقبال کہنا شیر نو جدو چک نہ پیا نا شکار نو تو کہنے لگا نہیں اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے۔ ہاں جی اب وقت کا تقاضا یہی ہے۔ تو تسی بھی تو 72 سال اپنے دند گھسائی بیٹھے ہو نا، اسی تواڈے دنداں نو پان لا رہے ہیں۔ تسی بھی تو کہتے او آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے، فلانے کے نعرے وجڑ گئے، فلانے دے نعرے، تساں بھی تو اسلام دیاں گلاں کوئی نہیں لگی۔ ہاں تساں بھی تو کہیا نہ چھڈیا میں لگے رہنے مولوی، اسلام کا کب نافذ ہو سکتا ہے؟ سارا گند نافذ ہو سکتا ہے، محمد عربی تو چمکتا ہے، دین نہیں نافذ۔ ایک ایڑی بات سنا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہنا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی، خوہ غلامی سے سگاں خار ترست من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر۔ اقبال کہنا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی، میں نہیں ویکھیا کوئی لسا کتا تکڑے کتے دے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہو۔ اقبال کہنا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی اور بے یقینی غلامی نالوں بھی بھڑی۔ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے نہیں جی نہیں ہو سکتا جی نہیں۔ اے ساڑی کانفرنس بارے بھی سارے میں نے مشورے دیتے، وہ حضرت صاحب وہ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے نا حضرت صاحب پھر کچھ ہو سکتا کی ہو پھر اندر جا سکتے ہیں، میں کہ پھر کوئی کریک ڈاؤن دوبارہ ہو سکنا، میں پھر ہو سکنا جڑا ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، میں ایویں جناب نہیں تھوڑی اگے کر لو، بڑے حالات پنڈیوں بھی بندے نہیں آ سکتے، پشاوروں بھی نہیں آ سکتے، کشمیر تو بھی نہیں آ سکتے، کراچی بھی نہیں آ سکتے، میں کہ پھر کہنے پھر اگے کر دو، میں کہ نہیں ہوتے نہیں ہونی، کہتے بندے نہیں آنے، میں کہا بندیاں واسطے اسی کرا ہی نہیں رہے، اسی ہوتے لبیک دا نعرہ لانا ہے صرف۔ توجہ بس میں گل اور مکان بس گل میں مکان لگا، میری حاضری ہو گئی 4-5 گھنٹے، تسی تو لیٹ آئے ہو تو میں تو اذان نہیں سی ہوئی تے پہنچ گیا۔ ہاں جی اذان میرے ہوندے ہوئی، ہاں جی اس واسطے کیوں جی میں تو اپنی آگے حاضری دے چھڑی، اور تسی آپ لیٹ آئے ہو تو میں کی کر سکتا، میں تو آگے سی، میں تو میاں والی نسیا اتھے آیا، کیوں جی میں کو اتھے جا کے سٹاپ کرنا ہے، بڑے لوگ اینج کیا، میں تو انہوں بھی فون کرتا رہا، اور میں پنڈی کسی نے بھی نہیں فون کیا تھوڑی جی آرام کرنا، میں نہیں اتھی جا کے کسی کمرے آرام کرنا، پیسے اتنے تو ہیں نا بندہ ہوٹل رہ سکنا، لیکن اسی تھکتے بھی نہیں ہوٹل، گلہ کرنی ہے نظام مصطفیٰ دی ہیں تو پھر جناب 50,000 دے کمرہ بک کرا کے لینا، کیوں جی حضرت صاحب آرام کرنا ہے تو مدرسے دے کمرے آرام نہیں ہو سکتا، گلہ کرنی ہے بڑے بڑے جی ہم جو بڑے دیندار ہیں جب یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے، گل سمجھ آئی کوئی نہیں، بس حضور دے دین دا کام کرو، اسی تو آڑے نال ساڑھوں بھی بڑا لوگا یرکایا سی، اچھا جی آپ اس طرح کریں نا وہ ناصر باغ چلے جائے، میں نے مڈے نے آکے جی وہ کہندے ناصر باغ چلے جاؤ، میں کہ ناصر باغ تو نہیں ہونا، مینار پاکستان دا سی اعلان کیتا ہے تو پروگرام تو اتھی ہونے، اچھا آپ موچی دروازے میں چلے جائیں، میں کہا انہوں نے کہا بھئی پروگرام تو مینار پاکستان ہونا، اگر ہم اجازت نہیں دیتے تو میں کہا ساڑیاں گردنہ حاضر ہیں، گردنہ حاضر ہے، میں خود ویل چیئر سمیت چلا ہوں گا، پہلے میں گرفتاری دیا گا باقی لوگ بعد دے دیں گے، پروگرام اتھی ہونا ہے جتنے اسی اعلان کیا اور اس سے تاریخ ہونا ہے، پھر رب نے گل ہوندی استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کس سے نہ ہے بھئی ہوا چلے تو بندہ نس پر کیوں جی حضرت صاحب حالات نہیں ٹھیک، حالات کدوں ٹھیک ہوئے، حالات تو کدی بھی ٹھیک نہیں ہے، بندہ کھڑا تے رہے نا مدد تو آ جاندی کہ نہیں آ جاندی، اور ایک بزرگ داتا صاحب رہندے ہیں 35 سال انہوں نے ہو گیا داتا صاحب رہندے ہیں، وہ میں نے اپنے بھیجتے رہندے ہیں پیغام داتا صاحب دے، تے میں جا کے صرف سلام ہی کرنا داتا صاحب، بس اتنے بڑے شہنشاہ ہو تسی جانو تہاڈا کم جانا، انہیں 2-3 راتاں پہلے اپنا بندہ بھیجیا، انہیں کہا جی وہ بزرگ جڑے بیٹھے نا 35 سال، انہیں کہا کہ تانوں جدو حکومت نے سیکورٹی نہیں نہ دیتی تو پھر داتا صاحب نے مغرب ویلے پرندے بھجوا دیتے سن، اسی کوئی لگ گیا یار ساڑھا کوئی والی وارث کوئی نہیں، ساری رات 6 بجے تو لے کے سویرے 4 بجے تک اٹھتے رہے اور اتھی اٹھتے رہے، انہوں بزرگاں کہا کہ داتا صاحب نے فرمایا اسی تہاڈا احسار کر چھڈے سی، کسی دی جرت سی اتھے کوئی بڑ بڑ کردا تے،
یا فقیر اس واسطے اسی کوئی لکے نہیں ہاں لیکن صرف کھڑے ہونا شرط ہے بس حالات کے مطابق حالات کدی بھی نہیں ٹھیک ہوئے اے قرآن حافظ تو جتنے سارے وہ قرآن پڑھ کے علماء بیان کیتے کرو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تو انو جدوں انبیاء او چیزاں لے کے آئے جڑے انہاں دی خواہشات دے خلاف سن پھر انہاں کئی نبیاں نو شہید کر دیتا تے کئی نبیاں نو جھٹلا دیتا اج تسی کی سمجھو نبیاں دے جانشین ہو تے حق بیان کرو گے تے لوگ من جان گے انہاں دی خواہشات دے جدوں تسی خلاف گل کرنی تے لوگاں تہاڈے خلاف ہونا ہی ہونا انہاں کہنا او پیسے کھا گئے مولوی پھر کہن گے او مولوی پیسے تے نہیں کھادے لیکن حکومت نال اندر یرک مل گئے اے جیل وچ ہو گیا انہاں دے رویے بدل گئے جیڑی گل منہ چ آئی بکنا جے بکتم کیا گے گفتم کیا بکنا جے جو بکی آؤ بھائی تہاڈی گل نہیں کر رہے تسی تے محمد عربی دے غلام ہو نا ہاں جی سمجھ آئی نا تے والمرجفون فی المدینہ ہے تو قرآن وچ لفظاً حضور دی ظاہری حیات ہی لوگ افواہاں اڑاندے رہندے سن کہندے نے کیسر و کسر دیاں فوجاں آ رہی ہیں انج ہو جانا ہے انج ہو جانا ہے ایتھے تے انج ہو جانا ہے انج ہو جانا ہے ایتھے تباہی مچ جانی فلاں یہ تو قرآن نے بھی بیان کیتا اج افواہاں لوگاں نہیں اڑاڑیاں کہ بک گئے یہ فلان ہو گئے پیسے لے لے انج لے لے مولی خادم تے پیسے لے ہوندے تے پھر تاکہ مدرسے دے کمرے وچ رہنا سی کیوں جی پھر تو جناب بڑے بڑے سسٹم سسٹم اور ہوندے تے سسٹم اور ہوندے بڑے بڑے لوگوں دے اپنے اپنے سسٹم ہوندے جناب بڑی بڑی گلاں لوگ خدا دا کوئی خوف کرو کہ ساڈے بارے اسا یار کوئی غلط کام کیتا 2 سال تے ہو گئے نومبر میں ایک پچھلا نومبر گزرا دوسرا نومبر آ گیا جے 21 کروڑ لیا ہوندا تے کوئی کم از کم کدھر 21 کروڑ والی کوئی آندی تے صحیح نہ گل تسی اج مڑ کے 21 کروڑ دی کھڑے لوگاں سارا نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں اور رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے کہ نہیں سو دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا جے سکھاں نو این چپے پانے سن تے ٹوپیاں اپنی رومالیاں بن کے تے سکھاں نو تو مرحبا کہنا سی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی تے پھر پوچھنا تے سی نا اقبال کول تے قائد اعظم کول بابا اتنا پھر اتنا کیوں جی پھر ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا اتنے پھر 90,000 کڑیاں کیوں چوائیاں تھن جا قائد اعظم نو کہہ دینا سی بابا تسی ایڈا بڑا نقصان کرایا یہ تو سارے نے لکھا میجر امیر افضل نے بھی لکھا پاکستان کتاب اور در اغیار سے لے کر در یار تک غلام محمد بھٹی نے لکھا جڑا دوسری جنگ عظیم میں قید بھی رہا 2 سال پہلے فوت ہویا انہیں اپنے ہاتھ نہ لکھ کے کتاب میرے نام بھیجوائی اپنے نواسے دے ہاتھ انہیں کہا میں یارو دیاں تقریراں سنیاں او جنگ عظیم تو لے کے میں نے ہن ایک جنا ملیا جی دی تقریر میں نے پسند آئی آخری عمر جو میں نے اپنی کتاب لکھ کے اپنے ہاتھ نال بھیجی وہ بھی انہیں لکھا سارے نے لکھا کہ 70,000 کڑیاں مسلمانہ دیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے تے سکھاں نو تسی اس واسطے اعزاز دے رہے ہو کہ ساڈیاں دیاں چک کے لے گئے ہو اس واسطے اعزاز دے رہے ہو کہ ہندو سکھ جمدے مر گئیاں ہر روز دیواراں نال کن لاندیاں سن اج محمد بن قاسم آ رہا اج یوسف بن تاشفین آ رہا اج موسیٰ بن نصیر آ رہا اج التمش آ رہا اج شیر شاہ سوری آ رہا انہاں جناب 72 سال گزار دیتے انہاں کڑیاں دیاں نسلاں بھی ختم ہو گئیاں اس سے خوشی دے رہے ہو کہ ساڑیاں دیاں چکیاں اور میرے کو کتاب موجود ہے خون مسلم ارزاں وہ لکھا کہ ایک مسلمان ادھر نوجوان لٹا پٹا آیا ہجرت کر کے تھے تو انہیں آگے دسیا انہیں کہا میں ایک مقام تو گزریا تو ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈھیر سی تو ارد گئے جناب ساڑھے پاس تو کہتے ہیں نچ رہے سن تسی تھے کی کہندے ہو اے جڑا نچ دین تے جڑا جمر پاندے نو ہاں بھنگڑا پا رہے سن وہ بھنگڑا پا رہے سن ہندو سکھ لونڈے وہ کہندا میں بھی جات پا کے ویکھیا بھئی ہندو سکھ جڑے لونڈے نے کدے تے بھنگڑا پا رہے نچ رہے اس نوجوان کہنے لگا میں ویکھیا تے مسلمان عورتاں تے کٹے ہوئے پستاناں دے ڈھیر لگے ہوئے یہ میرے کو کتاب موجود ہے سر ایس خوشی تسی انہوں نے جناب ٹھیک ہے اتنے اقلیتاں رون سانو تو کوئی مسئلہ نہیں ہندو رون سکھ رون لیکن اپنی اوقات وچ رون ہاں جی جڑا انہوں نے اسلام حقوق دیتے انہوں نے دیو لیکن اے معنی نہیں کہ تسی جناب انہوں نے مڑیاں نو مدینہ پاک نال تشبیہ دینی شروع کر دے مدینے دی مٹی
تے ہر شے تو مٹھی تو ون پوچھو نہ کو جنہاں جا کے ڈٹھی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اور ایک کلندر ساڑی نہیں مندے تے اقبال کو ہی پوچھ لینا سی کہندا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست اے خن کے شہرے کے آنجا دل برست اقبال کہندا دو میں جہان ایک طرف ہونا تے مدینہ پاک دی مٹی دا دو میں جہان بھی مقابلہ نہیں کر سکتا خاک پھر بھی خوش ترست مدینہ پاک دی مٹی پھر بھی افضل اور اعلی تسی کیڑے پاسے ٹر پے کیڑے پاسے قوم نو لے جانا چاہندے ہو سکھاں دا اپنے مسائل ہیں جو مرضی کرن جو لیکن تسی مدینہ پاک نہ آخر کوئی اس پاسے تسی چل پے ہو میں اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ را بیت الحرم کا شاناش اقبال کہندا تسی تور پہاڑ دیاں گلاں کردے ہو رسول اللہ دے گھر جڑا جھاڑو دتا گیا نا او دے نال جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ دا اودا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا آج ہی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے آندھی جی کسی نے یہ نات اگیرے پڑھو دو چار شعر کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں اگے تسی حافظوں کوئی نہیں یاد کر رہے اور تسی کی کرنے رانے ہو دسو موبائلہ نہ کھیڑ دے رانے بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے قاری صاحب تھا دی راتی اٹھ کے حافظاں پڑھا دے تسی اٹھ حافظ ستے رہن دے ہو سارے اٹھو ادھی راتی اٹھ کے 4 بجے انہوں اٹھاؤ تے جناب سبق سنو منزل آئینہ دیاں سنو انہوں اس پاس ہی لاؤ ٹھیک ہے ہاں جی حافظاں خاص کر کے میں قبلہ حضرت صاحب دے مریدہ نال میں گل کر رہا ہاں اقبال رویا آپ کہنے لگا توبہ توبہ فریاد یا فرنگ ہو دل آویزی یا فرنگ فریاد سے شیری نہیں ہو پرویزی یا فرنگ عالم ہما ویرانا از چنگیزی یا فرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں اعلیٰ حضرت فرماندے میں جب مدینہ مکہ پاک گیا تو پھر میں ویکھ دے رہا اللہ دے گھر سبحان اللہ کر چکی رفعت کعبہ پہ اب ایک گل حضرت صاحب تاریخ اسلام میں اعلیٰ حضرت ہی کی تھی حضور دے ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھ ٹوپی تے تھامی جاندی اینج کر دیں تے نہیں میں چھاپی جاندی اعلیٰ حضرت فرماندے ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھ فرمایا خاک جڑی گری ہوئی نا در اقدس تے ان ٹوپی ذرا تھام لائے دی عظمت اتنی وڈی کہ تیری ٹوپی اینج ویکھدے ڈھیپ ہونی اینج تو ڈاندی جی لیکن اینج کدی نہیں اسے واسطے یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہے گا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا اے تشبیہ کسے نہیں دیتی اتے تے دیتی بے ٹوپی در سامنا پگڑی تھامنا لیکن ٹوپی اب ذرا تھام کہ خاک درے والا دے اس خاک دی تے ایک قیمت ہے جڑی خاک درے اقدس تے گری تے تسی کیڑے پاسے جناب ٹر پے ہو قوم نوں دسن تے تسی بھی اپنے آپ نوں بدلو تسی بھی دند گئے ہو گھسا بیٹھے انہاں دنداں نوں لاؤ پان کوئی مسواک شسواک کرو وہ دند ہون تیز تاکہ شیر خون پین دے تے کیوں جی تاکہ شیر خون بھی پیون تے نال گوشت بھی کھان اے گھا کھانے چھڈن شیر تاں ہی گل ہونی تاں ہی مودی اتھوں نکلنا ہے کشمیر وچوں ہاں بالکل میں قسم بخدا یہ کہنا ایک دھمکی دی مارے پورا کفر تسی صرف انہوں تھمکی دیو جو ٹرمپ سمیت آنکھا انہوں نے کی کرو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو گھوڑا جڑا ہو تنگ کر رہے سی قلعے تو کھولیا تسی اور گل ہی کوئی نہیں کہنے ہتھیار تسی کہو ہی گھوڑا ہو کہ کی مطلب انہوں نے کہا قرآن انہوں نے گھوڑا کیا تسی میزائل دا نا ہی نہ لو جہدے نال یرکی کھڑے تسی کہو جی گھوڑا تھوڑا جا کھولیا گھوڑا بڑا تنگ کر رہے سی تو رسی توڑو سی اسی تھوڑا کھولیا بھائی نس کے پھر آ جانا ہے وہ صرف بھائی سری نگر کے قریب ہو کے پھر آ جانا ہے بس اتنی بات ہے ٹرمپ بھی ڈائپ پڑنا ہے مودی بھی ڈائپ پڑنا ہے انہوں نے کہنا دے تو گھوڑے کھول گئے جب گھوڑے کھولن دی دیر ہے کفر پیروں میں آ جانا ساڑی کوئی منو کوئی فقیرہ نہیں منو اللہ دیاں کوئی پاورہ منو ہاں جی اللہ دیاں اپنی پاور بدر جدوں واپس آئے نا مشرقین مکہ تو انہوں نے کہا سی پھر آ جانا ہے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ یہ تسی آ گئے اسی پھر آ جاؤں نعود فرمایا اللہ نے فرمایا تسی آ جاؤ گے تو ہم بھی آ جائیں گے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ مسلمانہ دے نال ہے اللہ مسلمانہ دے نال ہے اتنا تو انہوں یقین کوئی نہیں اللہ مسلمانہ دے نال ہے تسی ذرا اپنے گھوڑے توڑ جان گھوڑے نو توڑ چابک لاؤ تو صحیح نہ جانا بس اتنی گل ہے کئی بیچارے نو پریشانی ہونی ہے میری تقریر دی لاکھ واری ہوئے کیوں جی
سبحان اللہ. قدر نبی دا ایک ہی جانن, قدر نبی دا ایک ہی جانن, اور قدر نبی دا ایک ہی جانن, قدر نبی دا ایک ہی جانن. بس آخری گل کر کے ادب, بس اے حضور نال پیار کرنا. میدان خیبر پتہ ہے نا, یہودی عورت نے دستی دے گوشت زہر ملا دیتا. انہیں صحابہ کو پوچھا حضور کیڑا گوشت پسند فرمانا؟ انہوں نے کہا دستی دا گوشت حضور پسند فرمانا. انہیں وہ بہت ظالمانہ زہر پا چھڑے. جب حضور تشریف فرما ہوئے کھان واسطے تے حضرت بشر بن معرور وہ گوشت کا ٹکڑا چایا, منہ پایا, تے حضور نے ہاتھ لایا تو گوشت بول پیا, ادھر تو بول پیا. بشر بن معرور منہ میں ہاتھ جب پایا تے وہ فوراً نگل گئے. اتنا زہریلا سی کہ آپ تڑپن لگ گئے حضور دے سامنے. حضور نے فرمایا تو ہمیں سمجھ نہیں سی لگی جب تسی زبان تے رکھیا بھائی دے زہر ہے. عرض کی تھی حضور پتہ سونا مسلمان آسان کی ادب کی تھی. فرمایا پھر باہر کیوں نہیں کٹیا؟ عرض کی تھی حضور میں اس گل نو گوارا نہیں کیتا کہ میں تواڈے سامنے انج ابتاں تے آپ دی طبیعت تے گراں گزر جائے. اپنی جان دے دیتی حضور دے سامنے انج نہیں کیتا کہ حضور دی طبیعت تے بے ادبی نہ ہو جائے. تے نہ قرآن نے رب نے ایتاں نازل کیتیاں, نہ حضور ناراض ہوئے. اے کیڑا ادب ہویا تو جان دے چھڈی میرے سامنے انج کرن نال کی ہونا سی؟ قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. سو گئے وچ سید پور بھی تو سو گئے نا, ہاں ایت بھی تو سو گئے. کیوں جی؟ اور لاہور وچ بھی سو گئے, اجمیر وچ بھی سو گئے, سرہند وچ بھی سو گئے, بریلی وچ بھی سو گئے, بغداد وچ بھی سو گئے. کہ تو پہلے کیا نا سید پور چلے آ, تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئی. پہلی نہ ہی ہے قدر نبی دا جانن والے سید پور. ہاں بری امام سو گئے, گولڈ شریف سو گئے, ساری سو گئے. سبحان اللہ. ساری محمد عربی دے غلام جن ادب کی حد کر چھڈی. اے ویکھو جی عقل چاہتی ہے گل, اتنی گل نال صحابی جان دے دے. توں تے میں کی سمجھنا 100 باری درود شریف پڑھ کے حضور دا حق ادا کر چھڈ. ہاں بس ایک کوئی گل ہے, اسی ساڈا اے ہی مقصد ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا, اور کوئی مقصد کوئی نہیں. جڑے غلط لوگ رنگ دے دیں اللہ انہوں نے ہدایت دے, تے جڑے ملک و ملت تے اسلام دے دشمنن اپنے بگانے سیاسی لبادج مذہبی لبادج, اللہ اگر ہدایت دے قابل ہیں تے اللہ انہوں نے ہدایت دے, جے نہیں تے پھر اللہ انہوں نے غارت فرمائے, اور اس پاکستان نو تا صبح قیامت قائم تے دائم رکھے, اور ادھے نال جڑے مخلصین ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی قائم رکھے. تے حضور دا دین لیاؤ, ایویں مٹی ہو جانا ہے, ایویں ایک دن مٹی ہو جانا ہے. میں خادم اعلان ہونا مولی خادم مر گیا, تو سکے بندہ بڑا ٹھیک سی, کہیں نہ کہنا بڑا فراڈیا سی, دو ہی گلاں ہوندیاں. کیوں جی لوگاں کہنا ہے کھا کے چلے جانا ہے, آنا اتھے رسول اللہ نے. اتنی گل تے بندہ کر کے جائے نا. ساڑھے وہ مولانا کہندے ہوندے سن فاضل صاحب, ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. وہ ساڑھے وہ کہندے سن بھائی جب فرشتے پوچھن گے نا مر ربو کہتے, میں کہاں گا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا, او ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا, او ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا, جے او آ گیا تے میں دس دیاں گا. اتنے پیار کر کے حضور نال ضرور جانا ہے. کتنا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا, او میرا فقیر آیا. اتنا پیار, اور کوئی مقصد ساڑھا کوئی نہیں. ایویں لوگ سازشیں کر دیں. میں زندہ موجود ہاں اتنے روزانہ میں ملدا لوگوں نو, تے اگر کسی نو کوئی پریشانی ہوئے فقیر حاضر ہے. کیوں جی کوئی بھی پریشانی کوئی نہیں, حضور دے غلاماں نو کوئی پریشانی نہیں. تو انو کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ تسی سارے پیر بھائیاں نو, استاد بھائیاں نو, محبین نو اور متوسلین نو سارے نو انج رکھے صدا, تے حریص اور لالچی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس آستانہ عالیہ نو ہمیشہ محفوظ رکھے, تے تا صبح قیامت حضرت دا فیض جاری اور ساری فرمائے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, اور زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ گے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, این کر کے نعرہ لاؤ نا. زندہ باد تو اسی این لاؤ. لنگر تسی جناب مینو انہوں نے بکھایا ہو اتنا, میں تو پہلی بار یہ جا نان ویکھیا,
ایڈے تسی نان کھاؤ گئے تے ایڈے جناب حلوے کھاؤ گئے تے انجھے نعرہ بھی دلاؤ. صحابہ آدھی کھجور کھا کے پورا جنگل ہلا دیں سن. جنگل کہندے سن پہلی باری تے شیر تو گزرے تے تسی ادھیاں کھجوراں کھا کے جناب دریا تے سمندر نہ ہلا دے, تسی ایڈا ایڈا لنگر کھا کے نہیں ہلا سکتے. اور تاجدار ختم نبوت, اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تسی تصور کرو میدان یمامہ حضرت ام عمارہ تلوار پکڑی ہوئی, آپ نے منت منی سی میں مسلمہ نوں عورت ہو کے فرمایا میں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے. فرماندیاں میں جدوں ویکھیا تے پھر میں دوڑی تے انہاں نے ایک بندے نے فرمایا میں رستے ہاتھ کٹ دیتا. او تصور کر کے نعرہ لاؤ تے مسیتی بیٹھ کے لنگر کھا کے مایوری ہاتھ کٹوا کے تے 11 زخم انہاں پیچھے تلواراں تے تیراں دے اور مارے تے فرماندیاں میں اس خبیث تک پہنچ گئی. حتی انتہیت الی الخبیث وہو سری وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابہ. میرا پتر عبداللہ میں ویکھیا تے اپنے کپڑے نہ تلوار صاف کر رہے سی, خون لگے ہوئے سی تے فقلت قتلتہ, میں پوچھا او پترا او منکر ختم نبوت نو قتل کر دیتے نے؟ قال نعم یا امہ. کٹے ہوئے ہاتھ نہ تے 70 زخم مایورہ نو لگے. فرمایا فسجدت للہ شکرا قطع اللہ دابرہم. فرماندیاں میں سجدے ڈھائے پہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج تیرے نبی دی ختم نبوت دا منکر قتل ہو گیا. او تصور کر کے نعرہ لاؤ کٹے ہوئے ہاتھ نہ مایورہ سجدہ کیویں کیتا ہونا. ہاں جی تے پتر ویکھ رہے ہونا مائی دے ہاتھ چ خون بہ رہے ہونا. تسی خالی نعرہ لان لگے سوچتے ہو کہ پتہ نہیں لوگ کی کہیں گے کہ مولانا زیادہ نعرے لا رہے ہیں تے انج لا رہے ہیں تے میرا بڑی شخصیت دے مالک کو خدا نے بندے تصور تے پتہ کرے نا 80,000 دے لشکر وچ مائی اور ہاتھ کٹوا کے سجدہ کر دیتا. سارا ادھر صدیق اکبر مدینے وچ سجدہ کر دیتا, مسلمہ کذاب دے مرن ادھر مائی اور سجدہ کر دیتا. تے پتہ ہے کتنے صحابہ زخمی ہوئے سن؟ صرف 15 بچے سن. 1200 تو شہید ہوئے نا, باقی بچے ہی کوئی نہیں سی. شدید زخمی پے سن, با جماعت نماز نہیں سن پڑھ سکتے. یہ نعرہ میں انج لاندا تاکہ اتھے بھی جڑے ہیں انہاں دے یار تے انہاں دے نوازن والے تے انہاں دے جتنے یار تے جناب نرم گوشے رکھن والے او بھی ہلن تے ٹرمپ تک جڑے محافظ ہیں انہاں دی گبڑیاں گلاں سن دین. تسی کی سمجھدے ہو؟ اے دے نال اقبال کہندا لا نبی آبادی ز احسان خداس پردہ ناموس دین مصطفیٰ. کہندا قیامت تک دین دی حفاظت, رسول اللہ دی ختم نبوت دی حفاظت. اینج کر کے نعرہ لاؤ ختم نبوت. میں ایویں نہیں لواندا رسمن, تانوں پتہ نہیں اس دا درد کتھے کتھے جاندا ہے. اینج کر کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور آخری نعرہ زور نہ, میں بھی زور لانا تجھے. اور تاجدار ختم نبوت,